بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ان لوگوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے قطعاً کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو یہودی ہو گیا یا نصرانی بن گیا. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی برہان، اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے ایک دعوے کا ذکر کیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی زیادہ سرکشی کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچنا، اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دینا، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ان میں پائے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ اور کلیم کیا تھا، خوش فہمیاں کیا تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو، جنت ہے ہی ہمارے لیے. یہ جو سرکشی اور جو تکبر تھا، یہ اصل میں سب سے بدترین چیز تھی. یعنی ان لوگوں کو اپنی برائی، اپنی سرکشی، اپنے تکبر، اس کا کوئی احساس ہی نہیں تھا. کہتے نہیں ہم جنتی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے اگر ہم جہنم میں گئے بھی، اگر یہ دن دیکھنا بھی پڑا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو چند دن ہی جہنم میں جائیں گے، بس ختم. کہتے تھے 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے اگر گئے. یہودی یہ کہتے تھے ابھی تک بھی. تو کہنے لگے کہ جنت میں کوئی بھی شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ یا تو یہودی بنے یا نصرانی بنے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. مراد کیا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ مشرکین، صحابی، باقی دنیا جہان کے سارے لوگ، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی ایسے ہی امیدیں ہیں، یہ سرسبز شاداب باغ ہیں جو ان کا شیطان ان کو دکھا رہا ہے. امانی کہتے ہیں کہ ویسے ہی آدمی کچھ کرے نا اور سوچے بڑی اس کی لمبی لمبی ہو. شیخ چلی کی سوچ جس کو ہم کہتے ہیں، سوچ سوچ میں یہ بنوں گا، پھر یہ بنوں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور پھر آنکھ کا کھل جانا. بالکل اسی طرح سے تھا. ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے بندے سے اگر بات چیت ہو جائے تو اس کو جواب کیسے دیا جائے، اس سے بات کیسے کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی سکھایا، اور یہ ایک قاعدہ ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کی ڈیبیٹ چل نکلے، کوئی بحث چل نکلے، کوئی مناظرہ ہو جائے، دیکھیے مناظرہ، بحث، ڈیبیٹ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ اس کا انداز برا بنا دیا جائے، لوگوں کو بات چیت کرنے کا انداز اور سلیقہ نہ ہو. لوگ بحث کے، ڈیبیٹ کے نام پر جھگڑا، گالی گلوچ، تہمت، بہتان، بد اخلاقی یہ شروع کر دیں، یہ غلط ہے. ورنہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، ادعو الی سبیل ربک، سورۃ النحل کی آیت 125 میں اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پیغمبر اگر ضرورت پیش آئے تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیجیے، ان کے ساتھ بحث کیجیے، لیکن کیسے؟ ہی احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہے، نہیں جو سب سے اچھا طریقہ ہے، بہترین انداز میں.
سب سے جو اچھا طریقہ ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے. دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات کی. تو ان کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تو کذاب ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں فلاں، حالانکہ واقعی کذاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر ان سے کہیے اپنی دلیل لے آؤ کہ تم سچے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں یہودی نصرانی کے سوا کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے، دلیل لے آؤ. تورات سے کوئی بات دکھا دو، انجیل سے کوئی بات دکھا دو، وہ دلیل جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، کوئی دلیل اس کی پیش کرو اگر تم سچے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم سچے ہو؟ مطلب یہ کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہے قرآن کی نظر میں وہ سچا نہیں ہے. بے شک اس کے دعوے بلند و بانگ ہوں، بے شک اس کی جمعیت تعداد بہت زیادہ ہو، بے شک مال و دولت اس کی ریمپیٹ ہو، بے شک اس کا دبدبا اور اس کا روب بہت زیادہ ہو، دلیل نہیں ہے تو بندہ سچا نہیں. اللہ نے ہمیں دلیل کا پابند کیا، اور دلیل بھی کون سی ہوگی؟ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، واضح دلیل. بلا نہیں، بات ایسے نہیں ہے جو انہوں نے کہا نا جنت میں صرف یہودی یا نصرانی جائیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہے. بلا ایسے نہیں ہے، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جنت میں تو ہو جائے گا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا. چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا. جب چہرہ کسی کا تابع ہو، آدمی کسی آدمی کے حکم پر اپنے چہرے کو پھیرنا شروع کر دے، اپنا قبلہ اپنا رخ کسی آدمی کے حکم پر سیٹ کر لے کہ اس نے مجھے جو کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں چہرے کا بدی کر دینا، چہرے کا کسی کے سامنے پابند کر دینا. اللہ کے لیے چہرے کا بدی فرما بردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیسے میرا اللہ کہے گا میں ویسے کروں. کوئی بھی چیز ہو، نماز روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، مجھے اللہ کہیں گے تجارت ایسے کرنی ہے، میں اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بناؤں گا، یا رب ایسے ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ نے نماز ایسے اور ایسے پڑھنی ہے، میں ایسے ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہ یہ حلال ہے، میں کہوں گا یا رب یہ حلال ہے. اللہ کہیں کہ یہ حرام ہے، بچ جاؤ، میں کہوں گا یا رب حرام ہے، بچ گیا. اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ رشتہ داریوں کو یوں اور یوں ملانا ہے، میں کہوں یا رب ملانا ہے. دوستی اور محبت، دشمنی اور بغض، اس کی عداوت، اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے، یا رب یہی ہوگی. بچوں کی تربیت ایسے اور ایسے کرنی ہے، یا اللہ ایسے ہی کروں. اخلاق، گفتگو یہ ایسی ہونی چاہیے، یا اللہ ایسی ہو. یہ ہے معنی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. پھر اللہ نے کہا اس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے سامنے چہرے کو مطیع کر لیا ہو، بلکہ وہ احسان کرنے والا بھی ہو. اس کے ساتھ چہرے کو مطیع کرنا، اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک فزیکل ایک پریکٹیکل چیز ہے، اور ایک محسن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پریکٹس میں حسن بھی پیدا کرے بہترین انداز میں. ایک اس کا مطلب یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ کہ اس نے اپنے چہرے کو مطیع کر لیا، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. محسن ان کا مطلب یہ ہے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد عمل بھی شروع کر دیا. یہ نہ ہو کہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ ہو، یہ محسن نہیں ہے، یہ بدترین مجرم ہے، بدترین. اور کبھی اتنا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے ہی خارج کر دیتے. بے شک یہ جتنے بھی کلمے پڑھے، جتنا بھی صدقہ خیرات کرے، نماز نہیں ہے، اس کا اسلام قبول نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے ایسے کر لیا، اپنے چہرے کو مطیع کر لیا اور وہ احسان کرنے والا بھی تھا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کیا مطلب؟ اللہ اس کو بڑا اجر دے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی مستقبل کا، قبر کا، حشر کا، میزان کا، پل صراط کا،
کوئی خوف نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ یہ لوگ کبھی غمگین ہوں گے. غم ماضی کا نہیں ہوگا. کن چیزوں کا؟ جو ان کا نقصان ہو گیا یا کبھی اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا تو یہ غم نہیں کرے گی کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں. خوف کا تعلق ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ اور حزن اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ جو ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کو شاد کریں گے اور جس شخص میں خوف اور حزن دونوں ختم ہو جائیں اس بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہی وہ شخص ہے جس کا انجام اس دنیا میں ایسے ہوگا جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الفجر میں کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں. اللہ کہیں گے جب اس کی روح نکالنے کا وقت ہوگا تو اللہ کہیں گے اے وہ نفس جو مطمئن تھا، اے اطمینان والی جان. کس چیز پر مطمئن تھا؟ اللہ کے دین پر، ایمان پر، عمل پر. اس کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں تھا، اس کو ماضی کا کوئی غم نہیں تھا. اس نے اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع کر لیا. وہ احسان کرتا رہا، وہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہا اور اسی فرما برداری، اطاعت، عبادت، اس پر اس کا دل مطمئن ہو گیا. تو اللہ اس کو اس کے نام کے ساتھ ہی بلکہ اس وصف اور کوالٹی کے ساتھ اس کو پکاریں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. فرشتے اس خوبی کے ساتھ اس کو پکاریں گے اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک. آؤ پلٹ آؤ میرے رب کی طرف. تم اللہ کی طرف سے ہی اس جسم میں آئے تھے، روح سے ہی کہا جائے گا اب آؤ پلٹ جاؤ میرے رب کی طرف. روح بھی اور جسم دونوں پلٹ جاؤ میرے رب. کیسے؟ راضیۃ مرضیہ. تم اللہ پر راضی ہو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. بندہ اپنے رب پر راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو. رب پر راضی ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ جیسی شکل و صورت دی الحمدللہ، جیسا مقام و مرتبہ دیا الحمدللہ، جو کاسٹ برادری دی الحمدللہ، جتنا مال دیا محنت کے بعد الحمدللہ. یہ ہے اللہ پر راضی. آپ نے یا رب اس چیز کو دین بنایا الحمدللہ. یہ فرض ہے میں حاضر، یہ ممنوع ہے نہیں کروں. یہ ہے جو اللہ پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے دین پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی، اللہ کے فیصلوں پر راضی، اللہ کی رضا پر راضی. اس کو کہا جائے گا کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم مجھ سے راضی ہے. اور پھر انجام کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی. تم واقعی جو میرے حقیقی بندے اور غلام ہیں اے نفس ان میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی اور میری جنت میں چلے جاؤ. اللہ ہمارا انجام بھی ایسے لوگوں میں اپنی رحمت کے ساتھ کر دیں، اپنے کرم، اپنے جود اور اپنی خاص شفقت کے ساتھ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.